بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوا ہے ایک ویڈیو دیکھ کر۔ ملتان کی یہ ویڈیو ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے کہ ایک پولیس والا ایک بزرگ شہری کو چلتی ہوئی موٹر سائیکل سے نیچے کھینچ لیتا ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار بزرگ شخص نیچے گر جاتا ہے اور پولیس والا ان پر تشدد کرتا ہے۔ اب ملتان پولیس کا کہنا ہے کہ اس اہلکار کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو صارفین کی جانب سے اس پر مختلف تبصرے کیے گئے۔ حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ اس پولیس والے کے لیے شرم بہت چھوٹا لفظ ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ وی آئی پی مومنٹ کے دوران یا قانون کی خلاف ورزی پر بزرگ شہریوں کے ساتھ ایسا رویہ افسوسناک ہے۔ بزرگ شہری کو روک کر بھی پوچھا جا سکتا تھا۔ احتشام علی حباسی صاحب لکھتے ہیں کہ اس پولیس اہلکار کو گاڑی کے ساتھ باندھ کر 10 کلومیٹر تک گھسیٹا جائے، پھر اس کی فیملی کے سامنے اس کو لاتے، مکے اور تھپڑ مارے جائیں اور نوکری سے فارغ کر کے کسی پاگل خانے میں بند کر دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما زرتاج گل صاحبہ نے لکھا ہے کہ بس یہی چہرہ رہ گیا ہے میرے پنجاب کا۔ یہ بزرگ شہری صرف سرکاری پروٹوکول کی زد میں آ گیا، اس کا جرم اتنا بڑا ہو گیا اور اس کے بعد آپ اس کا انجام دیکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوچیں کہ یہ معزز بزرگ شخص کسی کا والد ہوگا، کسی کا شوہر ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، اور ابھی ویڈیو دیکھ کر ان کی فیملی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ ان کے معزز والد سے ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بس اب یہی ہولناک مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمیں پنجاب میں یہاں کسی کی بھی کوئی خودداری، کوئی عزت محفوظ نہیں ہے۔ عادل نظامی صاحب نے لکھا کہ ملتان پولیس کے سب انسپکٹر کی فرعونیت دیکھیں، مانا کہ ٹیموں کا روٹ لگا ہوا تھا، لیکن اس بزرگ شہری کو آرام سے روک کر بھی سائیڈ پر کیا جا سکتا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بزرگ شہری پر پولیس افسر کے تشدد کے واقعہ کا نوٹس لیا اور آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ واقعہ افسوسناک ہے۔ تشدد کی فوٹیج دیکھ کر نہایت تکلیف ہوئی۔ پولیس کو شہریوں کے ساتھ عزت و احترام کا رویہ اپنانا چاہیے، انہیں تشدد کا کوئی حق نہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے شہری پر تشدد کرنے والے پولیس افسر کو معطل کر دیا اور اس کی گرفتاری کا بھی حکم دے دیا۔ مریم نواز صاحبہ نے مزید کہا کہ پولیس کی عزت ہوتی ہے تو کیا عام آدمی کی عزت نہیں؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے اپنے ہر شہری کی عزت نفس کا احساس ہے، کسی کو عام آدمی پر ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں دوں گی۔ تو یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، پولیس والوں کو خیال کرنا چاہیے شہریوں کا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی واقعات میں ملوث سزا یافتہ 10 ملزمان کی سزا معطل کر دی ہے۔ عدالت نے ملزمان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 25,000 روپے کے مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا ہے،
جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب سزا معطلی کا آرڈر جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان پر فیض آباد میں پولیس پر حملے اور پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے۔ ریکارڈ کے مطابق ایک بھی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں ہوا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اپیل کنندگان کے وکیل نے سزائیں معطل کرنے کی استدعا کی ہے۔ سرکاری وکیل کے مطابق ملزمان کو دہشت گردی کی دفعات سے بری کیا گیا اور چھوٹی سزائیں دی گئی۔ ٹرائل کورٹ سے سی سی ٹی وی شواہد کی بنیاد پر سزا سنائی تھی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پراسیکیوٹر نے مجرمان کی سزا معطل کرنے کی استدعا کی مخالفت کی۔ چارج شیٹ کے مطابق سزا پانے والے 10 میں سے 5 مجرمان افغان شہری ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو شہریت کی تصدیق کے لیے شناختی کارڈ، ڈپٹی رجسٹرار شناخت کی دستاویزات اپنے پاس رکھ لیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اپیل کنندگان کو ہر سماعت پر عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسناد دہشت گردی کی عدالت نے ملزمان کو 22 نومبر 2024 کو مجموعی طور پر 5 سال 10 ماہ قید کی سزا سنائی تھی۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کل 17 مجرموں کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا اور 10 مئی کو ان کے خلاف ایف آئی آر 626-24 درج کی گئی تھی۔ عدالت نے نامزد ملزمان میں سے ایک ملزم کو بعد ازاں تفتیش بری کر دیا تھا۔ مقدمے کے 6 ملزمان روپوش ہیں جبکہ 10 کو سزائیں سنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب کو 349 صفحات پر مشتمل ایک طویل خط لکھ دیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق عمران خان صاحب نے خط میں انسانی حقوق، الیکشن دھاندلی، 26 نومبر سمیت تمام موضوعات، پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاریوں کے حوالے سے رپورٹس بھی خط میں شامل کی ہے۔ اپنے خط میں عمران خان صاحب نے لکھا کہ 24 سے 27 نومبر کے دوران بیشتر پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ اسپتال کا کارڈ سیل کر کے اسے تبدیل کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے لکھا کہ الیکشن میں ہونے والی دھاندلی، پچھلے 18 ماہ سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف مسلسل عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر انصاف نہ ملا۔ پی ٹی آئی کارکنان کو زخمی اور جبری طور پر لاپتہ کیا گیا جبکہ ہمارے کئی کارکنان کو جان سے مار دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے لکھا کہ موجودہ حکومت الیکشن فراڈ اور تاریخی دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اس غیر آئینی حکومت نے پی ٹی آئی کے خلاف ظلم کے پہاڑ ڈھائے، ہمارے دفاتر توڑے گئے، رہنماؤں پر وحشیانہ تشدد کیا گیا۔ 9 مئی کو مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ اس سارے منظر کو ٹی وی اور سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے دکھایا گیا۔ عمران خان صاحب نے لکھا کہ میں ریاستی جبر کے خلاف ریلیف حاصل کرنے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا تو حملہ کیا گیا جبکہ سپریم کورٹ نے اس پورے آپریشن کو غیر قانونی قرار دیا۔ اس وحشیانہ طریقے سے گرفتار کرنے پر پورے پاکستان میں لوگوں نے پرامن احتجاج کیا مگر اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے مشتعل افراد کو کارکنان کے ہجوم میں شامل کیا گیا۔ تو یہ تھا عمران خان صاحب کا خط جو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ سینیٹر فیصل وابڈا صاحب نے کہا ہے کہ ایف بی آر کے 3 افسران نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس چیئرمین سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں ایف بی آر کی جانب سے 10 گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ زیر بحث آیا
رکن کمیٹی سینیٹر فیصل واوڈا صاحب نے انکشاف کیا کہ FBR کے 3 افسران نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ اس معاملے پر تو کرمنل کارروائی بنتی ہے۔ اس پر چیئرمین کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے بتایا کہ انہیں بھی کچھ پیغامات ملے ہیں۔ فیصل واوڈا صاحب نے سلیم مانڈوی والا سے کہا کہ 10 جنوری کو آپ کا لیٹر موصول ہوا اور اسی دن لیٹر آف انٹینٹ جاری ہو گیا۔ جس کمپنی کو آرڈر دیا گیا اس کے مقابلے میں دوسری کمپنی پر چھاپا مارا گیا۔ کمیٹی کے اراکین نے مطالبہ کیا کہ یہ معاملہ کسی کرائم ایجنسی یا FIA کو بھیجا جائے۔ چیئرمین FBR نے کہا کہ دھمکی کے خلاف ہائی لیول انکوائری کرائی جانی چاہیے۔ فیصل واوڈا صاحب نے کہا کہ میرے معاملے میں انکوائری رہنے دیں، کسی اور سینیٹر کو دھمکی ملے تو کرائیے گا۔ رکن کمیٹی سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں دھمکی کا معاملہ FIA کے سپرد کیا جائے۔ کمیٹی میں دھمکی کا معاملہ سامنے آیا ہے، اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فیصل واوڈا صاحب کو سلامت رکھے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔